بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں، تاہم چوتھی کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی اور بے نیازی کا مثال ہے۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جا سکتی اور نہ اتنا کپڑا تھا جس سے آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لائیں کہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ صرف ہمسائے کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، اور 61 سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے آپ کو زبردستی پکڑ کر کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی بہت قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنی زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیب آئی کہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی تجھ پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی، رات میں عبادت کرتی۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک کونے میں آپ کو سجدے میں پایا اور آپ کے ارد گرد نور دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہی تھی اگر میرے بس میں ہوتا تو ہر وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کے آقا بہت پریشان ہو گئے اور یہ عہد کر لیا مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی آپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اب یہی قیام فرمائے تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں، ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتیں اور گاہے بگاہے حضرت حسن بصری کی آواز میں بھی شریک ہوتیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ دھاتی بچاتی تھیں، بعد میں توبہ طیب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا رخت سفر باندھ لیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد درویشی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واضح نصیحت سن کر بڑے بڑے محدث اور فقہ حیران رہ جاتے۔ ان کے بارگاہ معرفت بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری ہیں، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت حقیقت رکھتے ہیں۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا مختصر جواب دیتی، ہر بات میں قرآن آیات کا حوالہ دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے سے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جس سے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی اس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہیں جو وہ اپنے بندوں پر رکھتے ہیں، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی، تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان میں سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ پہلی یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتے ہیں کہ جس سے اتنے سارے غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا، وہ اپنے خوف جہنم اور خواہش جہنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ اس سے محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس کا دیدار حاصل کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ روتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کی جاؤں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہنے لگی کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حضور کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں،
تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے ستارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھیں۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے۔ میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری بات کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے۔ اگر میں جنت کی توقع میں تیری بات کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں محض تیری خاطری بات کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ وہ فرماتی تھیں کہ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی شرح بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانے کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ فرمایا کہ میں تو خود ہی اپنے مسافر خانے کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسی طرح باہر ہے، اور جو میرے باہر ہے اسی کو اندر جانے نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ قلب کے نگہبانی ہو، خاکی جسم کی نہیں۔ ایک مرتبہ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور کر ہی نہیں سکتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہیں رکھتا، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کے محبوبیت کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کے محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ تک نہیں چکھا جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کہ وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ آپ کہا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کریں، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اس وقت اس کو خدا کے حوالے کر دیں تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہیں۔ حضرت صالح عمری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کو کھول ہی دیا جاتا، لیکن رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح آپ کی دانشمندی پر مسرت ہوئے اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوئے۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ہاں چاقو چھری نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کے نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اس وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دل روز آپ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی، اگر دنیاوی نعمتوں کے طلبگار ہو تو ہم عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا در تمہارے قلب سے نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں رہنا ممکن نہیں۔ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا دل دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر دیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیاوی تسرات سے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئیں کہ ہر صبح یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اس طرح اپنے جانب متوجہ کر کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔ حضرت عبدالواحد عامری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان رابعہ بصری کے مزاج پرسی کرنے کے لیے آ گئے تو کچھ ایسے مرطوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود فرمایا کہ کچھ گفتگو کیجیے، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرمائے۔ رابعہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، اور میں اس عطا کردہ کرشمے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب کہ رضائے دوست کی مخالفت کریں۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ کو کسی شے کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو، اور بصرہ میں کھجور کی موجودگی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش رکھتے ہو، لیکن میں نے محض صرف اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ رضائی رائے کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ پھر سفیان نے اپنی دعا کے لیے درخواست کی تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر جب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ سچ بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقل باتیں نہیں کرتی، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس شے کی خواہش ہے؟ یہ سن کر سفیان نے حیرت ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض ملاقات رابعہ کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور ایک بسیدہ چٹائی ہے جس پر ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں اور دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ذات نہیں؟ مشائخین بصرہ میں سے ایک شہر آپ کے ہاں جا کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے دنیا کی شکایتیں کرنے لگے، تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی دنیا کا اس کثرت سے ذکر نہ کرتی۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس، اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آنا بند ہو گئی تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روئے کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو دور کی بات، اپنے مولا کی حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔